اس وظیفے کو پڑھ کے اس پہ دم کرنا ہے، اور اس نوٹ کو پھر اپنی جیب کے پرس میں رکھ لیں یا دکان کے گلے میں ڈال دیں۔ اس کے بعد آپ اس سے پوری زندگی پیسہ نکالتے رہیں، آپ کی 7 نسلوں تک اس گلے سے جس میں آپ نے وہ نوٹ رکھا ہوگا کبھی پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز ہم شعبان کے وظائف کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور آج پہلی مرتبہ میں یہ آپ سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ مکمل نہ دیکھنے کی وجہ سے آپ کے عقیدے کا اور آپ کا نقصان ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے کہ دین اسلام مکمل ہے، اس میں نہ کچھ شامل کرنے کی گنجائش ہے، نہ اس میں سے کچھ نکالنے کی گنجائش ہے، اور یہ اختیار اللہ تبارک تعالیٰ نے نہ کسی امتی کو دیا ہے، نہ کسی رسول کو دیا ہے کہ کوئی اس میں اپنی مرضی سے کسی چیز کو داخل کر دے یا کسی چیز کو یا کسی عمل کو نکال لے۔ اب آئیے ان وظائف کی طرف جو مختلف لوگوں نے بتائے ہیں۔ کسی نے وظیفہ بتاتے ہوئے کہا کہ آپ کسی بھی میٹھی چیز پر 5 روپے کا سکہ رکھیں اور اس پر 700 بار درود پڑھ دیں، تو وہ آپ کا جو 5 روپے کا سکہ ہے وہ آپ کا 5 کروڑ بن جائے گا۔ آگے چلیے تو کسی نے یہ بتایا کہ یا غنیو یا رزاقو اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ جس کا بھی ذہن میں تصور کریں گے اس شخص کی 1 سیکنڈ سے پہلے تقدیر بدل جائے گی۔ تو کسی نے وظیفہ بتاتے ہوئے یہ کہا کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان پڑھنے سے پورا سال اللہ کی نعمتوں کی بارش ہوگی، حالانکہ یہ روایت ضعیف ہے۔ اور تو کسی نے شعبان کا وظیفہ بتاتے ہوئے کہا کہ شعبان کا چاند دیکھنے کے بعد سورہ کوثر کو 33 بار اور اول و آخر درود شریف پڑھیں۔ اس کے فائدے کیا ہوں گے کہ اگر آپ کی کسی بھی خاندان میں آج تک کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا تو آپ کے اس تمام خاندان کے لوگوں میں پیدا ہوں گے، تو بیٹے پیدا ہوں گے، آپ کو زندگی کے اندر کبھی پیسوں کی کمی نہیں ہوگی، اور آپ کی جتنی بھی خواہشیں ہیں آپ کی زبان پر آنے سے پہلے ہی پوری ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو 80 لاکھ روپیہ بھی چاہیے ہوگا تو 80 لاکھ بھی آپ کو مل جائے گا۔ تو کسی نے وظیفہ بتاتے ہوئے بڑا ہی حیران کر دینے والا وظیفہ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ یا حفیظو یا رقیبو یا مجیبو یا اللہ، 41 بار پڑھنا ہے، اور پڑھتے ہوئے کسی بھی 10 20 50 100 کا کوئی بھی نوٹ ہو وہ آپ نے لے کے اس وظیفے کو پڑھ کے اس پہ دم کرنا ہے، اور اس نوٹ کو پھر اپنی جیب کے پرس میں رکھ لیں یا دکان کے گلے میں ڈال دیں۔ اس کے بعد آپ اس سے پوری زندگی پیسہ نکالتے رہیں، آپ کی 7 نسلوں تک اس گلے سے جس میں آپ نے وہ نوٹ رکھا ہوگا کبھی پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ معزز سامعین و ناظرین، دین اسلام حقیقت کا نام ہے، عمل کا نام ہے۔ معزز ناظرین، یاد رکھیے یہ جتنے بھی میں نے لوگوں کے بتائے ہوئے وظائف آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ان میں سے کوئی ایک وظیفہ اس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا، اور ہمارے لیے سب سے بہترین تعلیم، سب سے بہترین دعا، سب سے بہترین وظیفہ، سب سے بہترین ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے۔ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر 5 کا سکہ 1 سیکنڈ میں 5 کروڑ بن سکتا ہے تو آج ہمارے دنیا کے اندر اس قدر غربت کیوں ہے؟ اگر 1 سیکنڈ سے پہلے تقدیر بدل جاتی ہے تو آج لوگ مفلسی کا شکار کیوں ہیں؟ اگر 1 سیکنڈ میں آپ کو 80 لاکھ مل سکتا ہے تو آج لوگ غربت سے کیوں مر رہے ہیں؟ اگر آپ کا 5 روپے، اگر آپ کے 10 روپے کے نوٹ پہ دم کرنے سے 7 نسلوں تک پیسہ ختم نہیں ہوتا تو آنے والی نسلیں در نسلیں غربت کا سلسلہ کیوں جاری و ساری ہے؟ یہ تمام سوالات میرے آپ سے بھی ہیں اور ان وظائف بتانے والوں سے بھی ہیں۔ تو یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے حوالے سے خاص طور پر کوئی وظیفہ بیان نہیں فرمایا۔ ہاں، ہماری شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی سے بچنے کے لیے، غربت سے بچنے کے لیے، مفلسی سے بچنے کے لیے، اور غرض یہ کہ مطلقاً ہر قسم کی پریشانی سے نجات کے لیے وظائف ضرور بتائے ہیں۔ ان وظائف میں سے میں چند ایک وظائف آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، اور ہر ایک وظیفے کا میں حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ آپ کمنٹ کیجئے گا، میں انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کا آپ کو حوالہ حدیث کے ساتھ ضرور دوں گا۔ سب سے پہلے تو دعا کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعریف کے کلمات ادا کیے جائیں۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہم اہدینی، اللہم ارزقنی، اللہم اغفر لی۔ اس کے بعد
درود ابراہیمی پڑھیے جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اپنے گناہوں کا اعتراف اللہ کے سامنے پیش کیجئے۔ اس کے لیے ایک بہترین دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی دعا سے پہلے ان کلمات کو ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور شرف قبولیت سے نوازتے ہیں۔ تو اپنی دعا سے پہلے ان کلمات کو پڑھیے، پھر اللہ کے سامنے اپنی حاجت کو پیش کیجئے، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانی کو ختم کر کے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ اس کے بعد ایک بہترین قسم کی دعا جس میں دنیا اور آخرت کی کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو اس کا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال نہ کیا ہو، اور یہ وہ دعا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کائنات کے سب سے عظیم انسان کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ان وظائف کو آپ پورا سال میں کبھی بھی اور کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ ان میں سے کسی بھی وظیفے کا تعلق کسی مہینے اور دن کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ تو یہ ہے ہماری شریعت میں بتائے گئے وظائف، مسنون وظائف۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بات سمجھ چکے ہیں۔ اگر آپ کا ذہن میں پھر بھی کوئی سوال ہے تو کمنٹ میں درج کیجئے، انشاءاللہ العزیز باحوالہ قرآن حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔